اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال ہر ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں اور ہمارے کان پر جون تک نہیں رہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، کھجور کا درخت اور یہودی کا اسلام لانا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرے، لیکن نماز کے فوراً بعد وہ مسجد سے نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ابو دجانہ کا پیچھا کرے۔ جب ابو دجانہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر پوچھا، ابو دجانہ کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ صحابی رسول نے کہا کہ کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول، میں تو لمحہ بھر اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تب پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ صحابی رسول کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے چن کر اس یہودی کو لوٹاؤ، کہیں وہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو نہ کھاؤ۔ پھر ابو دجانہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجوروں کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے نکل پاتا، میں نے اپنی انگلی اس کے حلق میں ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کیسے کھڑا ہو سکتا۔ ادھر وہ قریب ہی حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، یہ سارا ماجرا سن رہے۔ جذبہ ایمانی اور قوت اسلامی نے جوش مارا تو سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں کو ہدیہ دے دیا۔ کیوں نہ اللہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں سند جاری کرتے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ چند دنوں بعد جب یہودی کو اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ ان کی اولاد ایک یہودی کے درخت سے کھجور کھانے سے کہیں چور نہ بن جائے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال ہر ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں اور ہمارے کان پر جون تک نہیں رہتی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے صحابہ اکرام کا، اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر اگر چلے گئے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، اگر تم میرے ایک صحابہ کی بھی اتباع کرو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ ہمیں حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔